بستی میں چرچا تیرا، من بستی میں چرچا تیرا، نام سے تیرے مجھ میں سویرا، نام سے تیرے مجھ میں سویرا، میرے دل کی جان، میرے دل کی جان، رولی میری مر دے مولا تو ہے بڑا رحمان، سورج چاند غلام ہے تیرے، سورج چاند غلام ہے تیرے، رنگ کے صبح شام ہے تیرے، رنگ کے صبح شام ہے تیرے، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان، رولی میری مر دے مولا ہے بڑا رحمان، سبحان اللہ۔ اور آتی جاتی سانس کی موجیں، آتی جاتی سانس کی موجیں، تجھ کو پکارے تجھ کو سوچے، تجھ کو پکارے تجھ کو سوچے، ہو ایسا ایمان، ہو ایسا ایمان، رولی میری مر دے مولا تو ہے بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، رولی میری مر دے مولا تو ہے بڑا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو ہے بڑا رحمان، بے شک وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، حی و قیوم بھی ہے، ستار بھی ہے، اور یقینی طور پر وہ پاک پروردگار عالم کے تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال ٹرانسمیشن، اور نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ یہ پروگرام لے کر آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب یہ جو ماہ مبارک ہے کس قدر تیزی سے گزر رہا ہے، اور اب ہم اپنے آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں۔ اس ماہ مبارک یعنی جو کہتے ہیں نا کہ بہت عروج پر جب عبادتوں کا سلسلہ ہو جاتا ہے، اور جب خاص طور پر بندہ مومن یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ وہ پاک پروردگار عالم جو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہم اجرنی من النار، کہ پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما۔ اور بالخصوص شب قدر کی تلاش بھی شروع ہو گئی ہے جناب، تو طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، اس رب سے بخشش و مغفرت طلب کریں۔ 21 رمضان المبارک ہمیں یاد دلاتا ہے یوم شہادت مولائے کائنات، شیر خدا، مشکل کشا، حیدر قرار، داماد رسول، زوج بطول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کہ جب پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں۔
جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھا اور گھٹی میں لعاب دہن چٹایا گیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مولا کائنات کی کہ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، 4 یاروں میں بھی ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی ہیں، پنجتن پاک میں بھی آپ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں بھی 313 میں بھی ہیں، عہد والوں میں بھی، رضوان والوں میں بھی۔ اللہ اکبر، تو کیا شان ہے آپ کے مناقب، آپ کی سیرت پاک کا احاطہ کرنے کی ہماری تو اوقات ہے نہیں، لیکن کچھ موتی آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس بزم میں اپنی کوشش کریں گے، عقیدتوں کا، محبتوں کا اظہار کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات جناب رونق افروز ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہے، بہت خوب بولتی ہیں، عمدگی سے بیان فرماتی ہیں، اور جب بات مولا کائنات کی ہو تو جوش اور جذبے کے ساتھ کلام فرماتی ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ بخیر ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعا ہے۔ اور جناب اگر میں دوسری اسکالر کی بات کروں، بہت نئی آنے والی بچیوں میں بہت عمدگی سے اپنا نام بنا رہی ہیں، حافظہ عائشہ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ARYQ-TV کا ایک معتبر نام، اپنی پڑھت کے اعتبار سے، اپنی جو کلام کے انتخاب ہیں ان کے حوالے سے ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ بہت خوبصورت انداز سے حمد الہیہ سے آغاز کیا۔ نورین فائز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں۔ مولائے کائنات، شیر خدا، حیدر قرار، فاتح خیبر، کیا تعارف آپ کس طرح سے بیان فرمائیں گی؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنا مدینۃ العلم ولی بابها، باب العلم ابو الحسن ابو تراب امیر المومنین خلیفہ چارم سیدنا مولائے کائنات علی حیدر کرار 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے آپ نے بھی بیان کیا، ہم انہیں مولود کعبہ کہتے ہیں کہ کسے را میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت مسجد شہادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خانہ کعبہ میں، حرم پاک میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ 21 رمضان جمعے کے دن آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ جمعے کا دن جو دنوں کا سردار ہے، رمضان جو مہینوں کا سردار ہے، اور پھر طاق راتوں میں سے 21 رمضان المبارک کو آپ اس جہاں سے رخصت ہوئے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی چچا حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں۔ وہ حضرت ابو طالب کے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں ہمیشہ کفار کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہے، بے شک۔ اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری ماں کے بعد وہ میری امی ہیں، وہ جو میں خود بھوکی رہتی تھیں اور مجھے کھلاتی تھی، سبحان اللہ۔ خود پرانا لباس پہنتی تھیں اور مجھے نیا لباس پہناتی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ وفات پا گئی تو آپ نے اپنی قمیض مبارک ان کے کفن کے لیے دی۔ تو ایسی جلیل القدر ہستیوں کے آپ فرزند ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ 5 برس کے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ آپ اب تصور کریں کہ 5 برس سے آپ براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں آئے، اور علماء بتاتے ہیں کہ تقریباً 25 سے 26 برس تک آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو آپ کو رفاقت، معیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، آپ کی تربیت ملی، تو اس سے آپ وہ روشن درخشندہ آفتاب و ماہتاب بن کر سامنے آتے ہیں، اور آپ ہر جگہ ساتھ ہوتے تھے۔ آپ نے ابتدا میں ہی السابقون الاولون میں آپ سر فہرست ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، پنجتن پاک میں آپ شامل ہیں۔ تو آپ اسلام قبول کرنے کے بعد گھاٹیوں میں جب نماز ادا کی جاتی تھی تو 3 افراد نماز ادا کرتے تھے، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کم سن سے وہ سیدنا مولائے کائنات علی حیدر کرار۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں، آپ کی صفات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا رنگ ہمیشہ نظر آتا رہا۔ آپ زوج بطول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی صاحبزادی آپ کے زوج میں آئیں، آپ کے عقد میں آئیں، اور آپ نے ساری زندگی آپ نے دین اسلام کی خدمت میں گزاری، غزوات میں حضور کے ساتھ رہے، اور آپ کی شان کا کیا ہی کہنا۔
ابو الحسن ابو تراب ہیں آپ حیدر کرار ہیں. وہ شعر جو دشمنوں پہ جھپٹتا ہے تو ذوالفقار حیدری ایسی چلتی ہے کہ کفار کا صفیں کی صفیں الٹ جاتی ہیں. تو آپ کی شان، آپ کے فضائل بے شمار ہیں، بے شمار ہیں. آپ کے بارے میں احادیث بے شمار ہیں جن میں آپ کے فضائل بیان ہوئے ہیں. سبحان اللہ. احادیث مبارکہ کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اور کاشانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے پرورش پائی، آپ نے تربیت پائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت آپ کو نصیب ہوئی. احادیث مبارکہ کی روشنی میں عائشہ، حافظ عائشہ، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ مولائے کائنات کی فضیلت کیسے بیان فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز الحبیب ازلی کہتے ہیں. وہ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اس کو اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. آپا کی جانب سے بہت خوبصورت ابتدا. اور مولائے کائنات حیدر کرار صاحب ذوالفقار، جب احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے فضائل دیکھتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی 3 ایسی خصلتیں بتائیں کہ اگر میں ان میں سے ایک کا بھی حامل ہوتا تو مجھے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی. اور وہ 3 خصلتیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ علی میرے لیے اس طرح ہے کہ جس طرح ہارون کو موسیٰ تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج میں اس شخص کو علم عطا کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. پھر ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ یعنی میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے. حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم روتے ہوئے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تمام اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی منی و انا من، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا، میری تصدیق کی، میں اسے ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں. یعنی جس نے علی کو ولی جانا اس نے مجھے ولی جانا، جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ کو ولی جانا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. پھر ایک موقع پر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور مردوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. اور یہ کہہ دیں تو غلط نہ ہوگا کہ حرف حرف جب میں نے پڑھا اس کو تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت سلامت رہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آج ذکر کیا جا رہا ہے مولائے کائنات صاحب ذوالفقار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا. اور جناب جس طرح سے بات ہوئی، آپ نے بھی ذکر کیا شجاعت کا، بہادری کا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت آپ حضرت علی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا کیا ہی کہنا ہے. مولائے کائنات حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ آپ کی جو تبلیغ دین میں معاونت ہے
मौलाए कायनात की, वो भी बताइएगा। और मैं चाहूँगी कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शुजाअत और बहादुरी के बारे में बताइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। हक की शमशीर आबदार हैं मौला अली। बेशक। और शुजाअत और बहादुरी की जहाँ तक बात आए तो आप देखें तो जब एक सही जंग का मैदान हो ना तो बहादुर शख्स उसमें कूद पड़ता है और बुज़दिल शख्स पीछे हटता है। इसी तरह अगर कोई मदद के लिए सवाल करे तो सखी शख्स होगा तो उसका हाथ जेब की तरफ जाएगा और जो बखील होगा वो घुटन महसूस करेगा। अल्लाह अकबर। सैयदना मौला कायनात अली हैदर करार हकीकत में हक की शमशीर आबदार हैं। एक तरफ ये आलम है कि जब उन दिनों में सख्ती का दौर था तो आप सारा दिन मजदूरी करते हैं, उसके बाद मजदूरी में वो जो खजूरें मिलती हैं वो भी एक साइल सवाल करता है तो उसे अता करते हैं। और जब मैदान जंग में होते हैं तो जुल्फ़कार हैदरी चक्के छुड़ा देती है। तो आपके बारे में आता है कि आप तमाम गज़वात में शामिल हुए, हर गज़वा में आपने बहादुरी के जौहर दिखाए। ग़ज़वा बद्र में देखें तो आप इब्तदा ही होती है तो तन्हा मुकाबलों की होती है, आप वलीद को जानम वासल करते हैं, फिर शैबा को इसी तरह से मार गिराते हैं। और आपके बारे में आता है कि आपने ग़ज़वा बद्र में 21 काफिरों को जानम वासल किया। ग़ज़वा उहद में जब एक मरतबा मुसलमानों के कदम उखड़ गए थे उस वक्त भी आप डट कर खड़े थे, जम कर खड़े थे। आपने जो मुशरिकीन मक्का की तरफ से जो अलम उठाया हुआ था जिसने आपने उसे गिराया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और आपके दंदाने मुबारक नजर आने लगे। ग़ज़वा खंदक है तो अमर बिन अब्दूद को आपने इस तरह से जहन्नुम वासिल किया कि मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया। अदल के, इंसाफ के, शुजात के, बहादुरी के आप ऐसे पैकर हैं कि एक काफिर को मारने लगते हैं ऐन जंग में और जब वो आप पर गुस्ताखी करता है, थूक देता है तो आप फौरन हट जाते हैं कि अब तक हक के लिए लड़ रहा था, अपने नफ्स के लिए नहीं। तो आप हर मैदान के बहादुर और शुजा हैं। इसी तरह एक काफिर को मारने लगते हैं तो उसका सतर खुल जाता है, आप फौरन उसे छोड़ देते हैं कि आपकी एक तबीयत में एक शान है, एक वकार है, एक हिल्म है, एक बुर्दबारी है, कमाल दर्जे की। इसी तरह आपकी दीन इस्लाम के लिए खिदमात आप देखें तो हर मैदान में आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हैं। जब आप मक्का पाक में हैं, मक्की दौर पर हम निगाह डालते हैं तो आप हालांकि 10 बरस के हैं, उस वक्त भी आप नबी करीम अलैहिस्सलाम का साथ देने का ऐलान करते हैं। एलानिया आपने इस्लाम को कबूल किया और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ यूँ होते थे कि वो जो लड़के आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पत्थर उठाए और कोई तकलीफ़ पहुँचाने तो सैयदना मौला अली उनके साथ इस तरह से जंग लड़ते थे, कुश्तियाँ लड़ते थे, उनको मारते थे, गिरा देते थे कि उन सब पर दाग थी। और यही लोग जब बड़े होकर बदर में आते हैं तो मौला कायनात से डरते हैं, घबराते हैं। तो आपकी एक शुजात और बहादुरी, ग़ज़वात में भी साथ रहना, फिर आपकी जिम्मेदारी जहाँ लगाई गई आप सिपा सालार बने तो तब भी आपने अपने फ़राइज़ कायदाना सलाहियतों का एक लोहा मनवाया। आप इल्म के मैदान में हैं, दीन के मैदान में, किसी भी मैदान में आपकी खिदमात को देखें तो आपकी सारी ज़िंदगी विलादत से लेकर शहादत तक आपने दीन इस्लाम की खिदमत में गुजारी, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के नूर से मुनव्वर होकर गुजारी, अल्लाह की इताअत में गुजारी। आपका लम्हा लम्हा हमारे लिए काबिले तकलीद है, काबिले इताअत व इत्तबा है। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ज़ुहद व तक़वा के बारे में आयशा आप क्या बताएंगी? बहुत शुक्रिया। ज़ुहद का माना तर्क कर देना दुनिया की बेरग़बती और तक़वा का माना परहेज़गारी। जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की सीरत का अहाता करते हैं तो क्योंकि आपने आगोश रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवरिश पाई इसलिए आप खुल्क़ नबवी का पैकर नज़र आते हैं। आपके मुमताज़ औसाफ में इल्म हिकमत, जुर्रत व शुजात सबसे आला नज़र आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ तक़वा की महराज और नुक्ते का जो ज़ुहद है ना, ज़ुहद का जो नुक्ता उरूज है वो भी इस तरह मुंसलिक नज़र आता है कि ख़ुद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको इमामुल मुत्तक़ीन एजाज़ दिया।
کہ آپ امام المتقین ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ قائم اللیل اور صائم النہار، یعنی کثرت سے عبادت کرنے والے، کثرت سے قیام کرنے والے تھے۔ آپ کے زہد و تقوی کا عالم یہ ہے کہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، اللہ نے تمہیں ایسی زینت اور خوبصورتی سے نوازا ہے کہ ایسی خوبصورتی اور زینت سے کسی اور بندے کو نہیں نوازا، اور وہ زہد اور تقوی ہے۔ آپ مظہر زہد و تقوی، اطاعت و پرہیزگاری کے ایسے پیکر ہیں۔ زہد و تقوی کا عالم یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، داماد رسول ہیں، حیدر کرار ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، فاتح خیبر ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اوڑھنے کے لیے صرف ایک چادر ہے جو ایسی ہے کہ جب سر کو ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اور پھر ایسا زہد و تقوی کا عالم ہے کہ معاش میں ایسی فقر و فاقہ ہے کہ کبھی کبھی تو گھر سے کئی ہفتوں تک دھواں نہیں اٹھتا ہے۔ جب بھوک کی شدت بڑھ جاتی ہے تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں، کہنے کو خلیفۃ المسلمین ہیں۔ وہاں قیصر و کسریٰ زر و جواہر اگل رہی ہے اور یہاں آپ روکھا سوکھا کھا رہے ہیں۔ جو مل جاتا ہے آپ وہ خوشی خوشی تناول فرما لیتے ہیں۔ اگر ایک دسترخوان پر دودھ اور ساتھ میں کھجوریں رکھی ہوں یا کوئی اور شے رکھی ہو جو دودھ سے کم ہو، تو دودھ کو چھوڑ کر آپ وہ دوسری شے جو کم ہے اسے تناول فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، میں وہ چیز زیادہ نہیں کھا سکتا کہ جس سے میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب نہ دے سکوں۔ یعنی آپ کے زہد و تقوی کا عالم یہ ہے کہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں بالکل سادی، کوئی اس کے اندر کوئی ریا نہیں ہے، کوئی نمود و نمائش نہیں ہے، بالکل سادی، کہ لگتا نہیں ہے کہ غلام اور آپ جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں، ایک ساتھ ایک جیسے لگتے ہیں۔ اور اتنی تنگ دستی، اتنے فقر و فاقہ کے باوجود بھی آپ کے در سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کے در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہمارے ساتھ نورین موجود ہیں، میں چاہوں گی کلام شامل کرتے ہیں۔ لوگ مشکل میں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں، اور آ پڑے جب کوئی مشکل تو نہیں گھبراتے، آ پڑے جب کوئی مشکل تو نہیں گھبراتے، کیونکہ ہم علی والے ہیں، انہیں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم
محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں. مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولائے کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو آدمی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی. علم کے باب میں آپ کے بہت سارے اقوال درج ہیں اور ہم گاہے بگاہے انہیں پڑھتے ہیں, شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علم کے باب کی اگر بات کی جائے ڈاکٹر صاحبہ, تو علم کے باب میں آپ کی فضیلت اور آپ کے اقوال کے تعلق سے آپ کہیے گا. شکریہ زینب. باب العلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے زبان و دہن سے علم و حکمت کے چشمے ابلتے تھے, اور آپ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے قریبی ساتھی ہیں, صبح و سویرے آپ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے, اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سرگوشیوں میں باتیں ہوتی تھیں. اللہ اکبر. اقلیم ولایت کی بادشاہت بھی آپ کے پاس ہے, اور ظاہری بھی قرآن پاک کے ظاہر اور باطن کا علم آپ کے پاس. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے قرآن مجید کی کسی بھی آیت کے بارے میں پوچھو, میں تمہیں بتاؤں گا یہ میدانوں میں اتری یا پہاڑوں میں اتری, اس کی شان نزول کیا ہے. ہر آیت کے ظاہر اور باطن سے سب سے زیادہ آپ واقف تھے. بے شک. پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ آتا تو آپ اس کو حل فرماتے, یہاں تک کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ. یعنی آپ کو جہاں ضرورت پڑتی تو سیدنا مولا کائنات کا فیصلہ اٹل ہوتا, حرف آخر سمجھا جاتا صحابہ میں, کیونکہ آپ نبی کریم علیہ السلام سے آپ نے قضاء کے بھی سارے سیکھے, علم و حکمت بھی آپ نے پائی. نبی کریم علیہ السلام کے فرائض نبوت اگر 4 بیان ہوئے ہیں جو قرآن مجید میں, تو علماء لکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی قاری بنا, کسی نے اس کا فیض لیا تلاوت کا, کسی نے علم کا فیض لیا, کسی نے تزکیے کا فیض لیا, کسی نے حکمت کا لیا. سیدنا مولا کائنات علی حیدر کرار وہ ہستی ہیں کہ جن میں 4 فیوزات نظر آتے ہیں, تلاوت کا بھی, علم کا بھی, حکمت کا بھی, تزکیے کا بھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اقلیم ولایت کے آپ بادشاہ ہیں, آپ کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا. اسی طرح آپ کسی آیت کی تفسیر بیان کرنے لگ جاتے تو گھنٹوں لگ جاتے. آپ فرماتے کہ اگر ایک الحمد کی تفسیر بیان کی جائے تو 70 اونٹوں پر لادنی پڑے. تو آپ کے اقوال, آپ کی تقاریر, اتنی آپ کے خطابات فصاحت و بلاغت لیے ہوئے ہیں کہ آج تک ایک ایک قول میں ایک سمندر چھپا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کیا کرو. اسی طرح آپ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت 2 سوکھتے ہیں, ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی. تو ہر معاملے میں آپ کا ہر قول جو ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے. بے شک. اور نہج البلاغہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے خطبات, آپ کے مکتوبات, جی. آپ کے اقوال, اللہ اکبر کیا کہنے ہیں. اور ہماری زندگی کے ہر گوشے پر کہیں نہ کہیں مولائے کائنات کا کوئی نہ کوئی قول جو ہے وہ صادر آ جاتا ہے. آپ ارشاد فرمائیے گا. مولائے کائنات شیر خدا حیدر قرار, آپ کے کیا فضائل اور مناقب بیان کریں. میں چاہوں گی کہ کچھ آپ کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں آپ وہ بیان کیجیے گا عائشہ, اور بالخصوص جب آپ نے اسلام قبول کیا, کیا فرمائیں گی؟ شکریہ. 9 برس کی عمر ہے, آغوش رسالت میں پرورش پا رہے ہیں, لیکن ابھی اسلام نہیں قبول کیا. لیکن اب 9 برس کی عمر ہے تو ایک رات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی, یہ اللہ کا ایسا دین ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو یعنی مجھے بھیجا. ٹھیک ہے, میں تمہیں اس دین کی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اس دین کو قبول کر لو. اب چونکہ آپ نے کبھی یہ بات نہ سنی تھی تو آپ نے کہا کہ پہلے اپنے والد سے بات کروں گا, لیکن آقا علیہ السلام نے کہا کہ ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھنا ہے. اگر نہیں قبول کرتے تو کوئی بات نہیں, لیکن ابھی اس راز کو پوشیدہ رکھنا ہے. لیکن وہ جو لمحہ تھا, وہ جو گھڑی تھی قبول اسلام
کا جو ایک وقت طے تھا وہ ہو چکا تھا. آپ کے دل میں ایمان کی جو کرن تھی, جو ایک امید تھی, ایک نور تھا, وہ جگمگا اٹھا تھا. ایک کرن جو تھی وہ پھوٹ چکی تھی کہ آپ نے اس وقت تو اسلام نہ قبول کیا, لیکن اگلی صبح آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کو قبول کر لیا. اور ایسا اسلام قبول کیا کہ پھر ہم نے آپ کو احد میں دیکھا, ہم نے آپ کو بدر کے میدان میں دیکھا, ہم نے آپ کو فاتح کے میدان میں دیکھا کہ آپ خیبر کا جو ہے وہ قلعہ فتح کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہجرت کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر لٹا رہے ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی, میں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مدینے ہجرت کر رہا ہوں, تو تم میرے بستر پر سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ. اب علی یہ جانتے ہیں کہ کفار قریش نے قتل کا منصوبہ بنا لیا آقا کے, لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ آقا نے کہا ہے علی کوئی تکلیف نہ پہنچے گی تو سورج مشرق سے کے بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے, لیکن علی کو تکلیف نہ پہنچے گی. اور پھر ایسا رتبہ, ایسی شان کہ پھر آپ کی شہادت کا وقت آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی شدید بیمار ہوتے ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ آقا لگتا ہے اب بچ نہیں سکتا. تو آقا فرماتے ہیں کہ علی, تم جب تک اس دنیا سے نہیں جا سکتے جب تک تمہاری ریش مبارک یعنی کہ داڑھی خون سے تر نہ ہو جائے. کہ جب شہادت کا دن آیا, شہادت کا وقت آیا, تو صبح فجر کے وقت جب آپ اپنی چھڑی لے کر ہر ایک دروازے پر دستک دے کر الصلاۃ خیر من النوم کا جو ہے وہ اعلان کرتے جاتے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ, آؤ نماز کی طرف آؤ, تو قاتل جو ہے وہ تلوار سے وار کرتا ہے اور آپ کی داڑھی خون آلود ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں فستو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہ جب گردنیں جھکی ہوں سر کاٹتے ہیں لوگ, وہ سر کیسے جھکے جو سدا سرفراز ہو, اور سر کاٹنا تو علی کا ممکن ہی نہیں تھا, قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بہت سلامت رہیے, خوش رہیے, جیتی رہیے. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. حافظہ عائشہ آپ تشریف لائیں. یہ ذکر تو ایسا ہے نہ ختم ہونے والا ذکر ہے, اور آپ موجود ہیں نورین, آپ ہی کی آواز پر اختتام کریں گے. بس مولائے کائنات نے جو وصیت فرمائی آخری وقت میں اپنے شہزادوں کو کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے تعلقات کو درست رکھنا, اور دنیا میں وہی عزت پاتا ہے جو دوسروں کی عزت کرتا ہے. تو تعلقات کو درست کیجئے. یقینی طور پر دیکھیے کہ وہ پاک پروردگار عالم اس سے ڈرنے کا حکم ہے, تو یقینی طور پر بس اس کو اس ماہ مبارک میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کی بات کرتے ہیں کہ بس وہ راضی ہو جائے اور تعلقات کی درستگی, کیونکہ جب اللہ راضی ہو جائے پھر اس کے بندے بھی راضی ہو جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے. اب اختتام کریں گے نورین کی آواز پر میری جانب سے. فی امان اللہ. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, سارے ڈگا رل کے ڈگا نارا علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, قصیدہ علی مولا 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 علی مولا, زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. کہ ہاس
قصیدہ دے ولی دا پڑھنا قصیدہ دے